اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی حبیبہ الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کی فضیلت بیان کروں گی۔ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیات ہیں۔ بعض علماء نے اسے مدنی بھی کہا ہے اور بعض علماء تفسیر نے فرمایا کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، سب سے مشہور نام الفاتحہ ہے۔ تفسیر اتقان میں 25 نام ذکر کیے ہیں، جن میں چند نام یہ ہیں: فاتحۃ الکتاب، فاتحہ، القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، اسی طرح باقی بھی ہیں۔ سورۃ حجر میں فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لیے رکھا گیا کہ یہ قرآن کے بالکل شروع میں لکھی جاتی ہے اور نماز میں بھی اسی سے قرأت شروع کی جاتی ہے، اور فاتحہ کی بھی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ احادیث شریف میں سورۃ فاتحہ کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو اعظم سورۃ فی القرآن، یعنی قرآن کی عظیم ترین سورت فرمایا۔ سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس جیسی سورت نہ تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو افضل القرآن بتایا ہے۔ بعض احادیث میں سورۃ فاتحہ کو 2/3 قرآن کے برابر بھی فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، ان 4 کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی۔ نمبر 1 ام الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 4 سورۃ کوثر۔ حضرت مجاہد تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس ملعون 4 مرتبہ رویا۔ ایک تو اس وقت رویا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، دوسری اس وقت جب وہ ملعون قرار دیا گیا، تیسرے جب زمین پر اتارا گیا، اور چوتھے جب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ خوشخبری سن لیجئے، 2 نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور بندہ جو سوال کرے اس کے لیے وہی ہے۔ اللہ پاک رؤوف الرحیم احد الصمد ہے، جو سب کچھ دے سکتا ہے اور جس کے سب محتاج ہیں، اور جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، اور جس کسی کے پاس قلیل و کثیر جو کچھ بھی ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو بھی سوال کرے گا اس کو ہر چیز ملے گی۔ سورۃ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے۔ اس کے مضامین جس طرح مومن موحد کے لیے باطنی اور روحانی شفا کا باعث ہیں، اسی طرح اس کے الفاظ جسمانی امراض، تکالیف اور دکھ درد کے لیے شفا بن جاتے ہیں۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے نجات دلانے کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کرتے ہوئے دھتکار دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ زہر کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی سے نقل کیا ہے کہ جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو 3 روز صبح و شام سورۃ فاتحہ کے ذریعے جھاڑا جائے اور جھاڑنے والا سورۃ فاتحہ کو پورا پڑھ کر اپنی تھوک منہ میں جمع کر کے دھتکار دے۔ اور ترمذی شریف سے نقل ہے کہ جس کو سانپ بچھو ڈس لے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر جھاڑا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ سفر میں ایک تالاب پر گزرے۔ وہاں ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا۔ وہاں جو قبیلہ مقیم تھا ان میں سے ایک آدمی ان حضرات کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا تم میں سے کوئی شخص جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ یہ سن کر ان حضرات میں سے ایک صاحب چلے گئے اور انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا اور کچھ بکریاں لینے کی شرط لگا لی۔ وہ شخص اچھا ہو گیا اور یہ بکریاں لے کر اپنے رفقا کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ان بکریوں کا لینا اچھا نہ جانا اور کہنے لگے کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی۔ جب کہ مدینہ منورہ میں واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے کتاب اللہ پر اجرت لی۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ کتاب اللہ ان سب چیزوں میں اجرت لینے کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہے جن پر تم اجرت لیتے ہو۔ سورۃ فاتحہ رات کو حفاظت کے لیے بہت بہترین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو نے بستر پر اپنا پہلو رکھا اور فاتحۃ الکتاب اور سورۃ اخلاص پڑھ لی تو موت کے سوا ہر چیز سے تجھے امان مل گئی۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔